ناظرین، گزشتہ روز پاکستان کی ایک عظیم شخصیت اور ایک عالم دین مفتی محمد نعیم کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان کے نامور عالم دین اور جامعہ بنوریہ العالمیہ کراچی کے محتمم مفتی محمد نعیم ہفتے کے روز انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 62 برس تھی اور وہ گزشتہ کچھ عرصہ سے عارض قلب میں مبتلا تھے۔ جامعہ بنوریہ العالمیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہفتے کی شام مفتی محمد نعیم کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر انہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ مفتی محمد نعیم کے آباء و اجداد کا تعلق پارسی مذہب سے تھا، جو کہ بھارتی گجرات کے علاقے سورت میں آباد تھے۔ مفتی نعیم کے دادا نے اسلام قبول کیا اور اس وقت ان کے والد قاری عبدالحلیم کی عمر 4 برس تھی۔ قاری عبدالحلیم تقسیم ہند سے قبل ہی پاکستان آ گئے تھے۔ سن 1958 میں مفتی محمد نعیم کی کراچی میں پیدائش ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوریہ ٹاؤن گئے، جہاں سے وہ 1979 میں فارغ ہوئے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد 16 سال تک انہوں نے جامعہ بنوریہ میں بطور استاد خدمات سر انجام دیں۔ بعد میں ان کے والد قاری عبدالحلیم جامعہ بنوریہ عالمیہ کا قیام عمل میں لائے، جس کے وہ آخری وقت تک محتمم رہے۔ کراچی سافٹ ایریا میں 12 ایکڑ پر مشتمل اس مدرسے کا شمار پاکستان کے بڑے مدارس میں ہوتا ہے، جہاں طلبہ و طالبات مذہب کی ابتدائی تعلیم سے لے کر عالم یا عالمہ بننے تک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس مدرسے میں تعلیم کے حصول کے لیے آنے والے طلبہ کا تعلق امریکہ، برطانیہ، چین سمیت افریقی ممالک سے ہے۔ یہاں طلبہ و طالبات کی رہائش کا بھی بندوبست ہے۔ مفتی محمد نعیم 7 جلدوں پر مشتمل تفسیر روح القرآن، شرح مقامات اور دیگر کتب کے مصنف تھے، اور وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس شورا کے متحرک رکن تھے، لیکن وہ سیاست میں ملوث ہونے سے دور رہتے تھے۔ جب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف آزادی مارچ کا اعلان کیا تو انہوں نے طلبہ کی شرکت کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ طلبہ کو سیاسی مقاصد اور مدارس کو دھرنا، احتجاج یا مارچ کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پاکستان کے دیگر مدارس کے محتمم کی نسبت وہ سافٹ امیج رکھتے تھے۔ ان کے پاس غیر ملکی سفارتکار بھی آتے تھے اور ان کے مدرسے میں میڈیا کو بھی فوٹوگرافی اور طلبہ کے انٹرویوز کی اجازت تھی۔ مفتی نعیم خود بھی میڈیا سے بات کرنے میں نہیں کتراتے تھے۔ مذہبی معاملات کے علاوہ سیاسی و سماجی مسائل پر بھی وہ میڈیا کے ٹاک شوز میں اپنا موقف بیان کرتے تھے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کے بعد انہوں نے چینی زبان کے شارٹ کورسز کا بھی آغاز کیا۔ چین کے مسلمان طلبہ بھی ان کے پاس زیر تعلیم رہے۔ جامعہ بنوریہ عالمیہ میں کمپیوٹر سمیت جدید تعلیم بھی فراہم کی جاتی ہے۔ مفتی محمد نعیم کی فیملی میں بیوہ، 2 بیٹے مفتی محمد نعمان نعیم اور مفتی محمد فرحان اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کی تدفین بنوریہ عالمیہ میں ہی ہوگی، جہاں ان کے والد مدفون ہیں۔